السلام علیکم۔ زندگی ہم تجھے گزاریں گے بہ راحت جبین، ایپیسوڈ نمبر 4۔ منشی عقب میں الٹ کر پیچھے پڑی کرسی سے ٹکرایا، کرسی کھسک گئی، وہ خود زمین بوس ہو گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کوئی آگے بڑھ کر اسے پکڑ بھی نہ سکا۔ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں زبان کاٹ دوں گا۔ مراد نے نیچے گرے منشی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کے لہجے میں آگ کی لپیٹیں تھیں۔ انور حسین یوں گنگ ہوا کہ منہ سے لفظ تو ایک طرف ہلکی سی آواز بھی نہ نکلی۔ کاکے نے لپک کر مراد کو قابو کیا۔ بس کر بس، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں۔ جس لڑکی نے آج تک آنکھ اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا، یہ اس کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کیسے کر سکتا ہے؟ منشی کے ابھی تک حواس بحال نہ ہوئے تھے، ناک پر ہاتھ رکھتے دائیں بائیں جھولتا رہا۔ تبھی انور حسین کو ہوش آیا تھا تو اس نے جلدی سے منشی کو پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود پانی لینے بھاگا۔ مراد بھائی نے اس موٹے پیٹ والے آدمی کو زور سے مکہ مارا۔ سمرین نے ادھ کھلے دروازے سے یہ منظر بذات خود دیکھا تھا۔ کس کو مارا؟ نرمین اور افشاں ہکا بکا رہ گئیں۔ سمینہ کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے لرز گئی تو گھبرا کر واپس رکھ دی۔ پانی؟ انور حسین ہولایا بخلایا آیا۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بتائیں بھی، کس کے ساتھ لڑائی ہو گئی؟ گھبراہٹ میں سمینہ نے پانی گرایا زیادہ اور ڈالا کم تھا۔ انور حسین بغیر جواب دیے گلاس لے کر واپس چلا گیا۔ مراد چل یہاں سے۔ منشی اکرم علاقے کا تگڑا بندہ تھا۔ جبھی کاکا تھوڑا گھبرا کر مراد کو کھینچنے لگا۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ جائے گا یہاں سے، وہ پھنکارا۔ منشی صاحب پانی لے لو۔ انور حسین نے گلاس منشی کے منہ کو لگایا۔ 2 گھونٹ پانی پی کر منشی کے ہوش ٹھکانے آئے تو سامنے کھڑا مراد دکھائی دیا۔ دبلے پتلے مراد کا ہاتھ بڑا سخت تھا۔ پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور اپنی عمر بھی، پھر اگلی بات کرنا۔ اب اگلی بات کیا کرنی ہے؟ بات تو ختم ہو گئی تھی۔ غنیمت تھا کہ خون نہ نکلا تھا۔ کاکے، مجھے گھر چھوڑ آ، ان کو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ نشیوں کی طرح بول رہا تھا۔ بعد میں کیوں؟ ابھی دیکھ لے۔ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ میں ہوں چھڑا چھانٹ، نہ آگے نہ کوئی پیچھے۔ تجھے قتل کر کے جیل بھی چلا گیا تو نقصان کسی کا نہ ہوگا۔ مراد پھنکارا۔ دروازے سے لگی سمینہ نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو دونوں بھاگی آ رہی تھیں۔ سمینہ نے انگلی کے اشارے سے واپسی کا راستہ دکھایا۔ وہ وہیں ایک دوسرے کا بازو پکڑ کر رک گئیں۔ نہ پتر، ایسی باتیں نہ کر۔ انور حسین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں دیکھ لوں گا سب کو۔ منشی نے لولی لنگڑی سی دھمکی دی اور باہر نکل گیا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، خواہ مخواہ دشمنی پال لی، کاکے نے تعصب سے مراد کو دیکھ کر کہا۔ مراد نے مڑ کر دیکھا۔ ادھ کھلے دروازے سے لگی سمینہ، ان کے عقب میں افشاں کا بازو دبوچے وہ کھڑی تھی، حیران پریشان۔ جیسے ہی مراد کی نگاہ گئی، کٹی پتنگ کی طرح اس کی نگاہوں کی دہلیز پر گری، وہ پلٹ کر کمرے میں غائب ہو گئی۔ انور حسین نے کانپتے ہاتھوں سے اندرونی دروازہ بند کیا اور لڑکھڑا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مار پیٹ کی کیا ضرورت تھی؟ منشی نے رشتہ دیا تھا، انور حسین کی مرضی قبول کرتا نہ کرتا۔ مراد نے ایک نظر حد درجہ پریشان انور حسین پر ڈالی اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ مراد رشتہ لے کر آیا تھا تو دوسرا شخص کون تھا؟ مراد کی اور اس کی لڑائی کیوں ہوئی؟ نرمین کا دماغ پھٹنے والا تھا مگر ماں سے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ منشی اکرم نے واسکٹ اتار کر کرسی پر پھینکی۔ غصے اور ناک کے درد سے برا حال تھا۔ کمبل اوڑھ کر لیٹی نسیمہ خاتون نے منہ سے کمبل ہٹا کر دیکھا۔ دلہے کی طرح تیار ہو کر جانے والا منشی حال و بے حال تھا۔ خیر تو ہے منشی صاحب، یہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ تمہیں کیا، تم اپنا کمبل اور کمر سنبھال کر لیٹی رہو۔ جب سے نسیمہ کو مہروں کا مسئلہ ہوا تھا، گھر اور شوہر کے حالات گڑبڑ ہی چل رہے تھے۔ بجائے اس کا ڈھنگ سے علاج کروانے کے، منشی کے دماغ میں دوسری شادی کا سودا سما گیا۔ وہ بیچاری اپنی سمجھ کے مطابق درد کی گولیاں کھا کھا کر گھر اور بچوں کو گھسیٹ رہی تھی۔ نہ جانے یہ پیدائشی روگن کہاں سے میرے پلے پڑ گئی، گرم پانی لا کر دو۔ نسیمہ نے اٹھنے کی کوشش کی تو لبوں سے کراہیں نکلنے لگیں۔ بس رہنے دو، تمہارا الارم تو پہلے ہی بج گیا۔ منشی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں مریم سے کہتی ہوں۔ نسیمہ نے بیٹی کو آواز دی تو وہ نسیمہ کے ساتھ ساتھ اس کے پچھلوں کو کوستا دوبارہ گھر سے نکل گیا۔
لگتا ہے بات نہیں بنی۔ نسیمہ نے آسودہ ہو کر سر واپس تکیے پر ڈال دیا۔ مریم بھاگتی ہوئی آئی۔ امی کب تک گرم پانی کی بوتلیں رکھتی رہیں گی؟ ابو سے کہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ وہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی اور سب سمجھتی تھی۔ نسیمہ دل گرفتی سے خاموش ہو گئی۔ کہتی بھی تو کیا؟ اب کیا سوچا ہے؟ بجلی جا چکی تھی۔ ٹرنک پر رکھا ننھا سا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ اس کی ذرا سی روشنی دبیز تاریکی کے ساتھ دست و گریباں تھی۔ کروٹیں بدل بدل نرمین تھک گئی۔ ساتھ والے کمرے سے ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نرمین اٹھی تو چارپائی چڑچڑائی۔ شش! بے خیالی میں چارپائی کو خاموشی کا اشارہ دیتی وہ ننگے پاؤں ساتھ والے کمرے کے دروازے سے آ لگی۔ صحن میں رجب کی ابتدائی تاریخوں کا چاند دیوار پار ایستادہ تھا۔ میں تو کہتی ہوں اچھا لڑکا ہے، فوراً ہاں کر دیں، منشی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ نرمین مسکائی اور دل ہی دل میں اعتراف کیا، ہاں اچھا تو بہت ہے۔ ہاں لڑکا تو اچھا ہے، انور حسین نے تائید کی، مگر غصے کا تیز لگا۔ کیسے منٹوں میں منشی کو دھول چٹا دی۔ سمینہ نے کہا، ہیں منشی کو مارا؟ پھر تو بہت ہی اچھا کیا۔ اور تم نے سنا ہی نہیں، کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی مجھے بھی تو بتائے۔ نرمین کے اندر خودبد ہونے لگی۔ کہہ رہا تھا کہ تم نے پھنسایا ہے لڑکے کو، یا سمینہ کہتے کہتے رک گئی۔ اسی لیے چاہتی ہوں اس رشتے کے لیے ہاں کر دو تو بس نکاح کر کے نرمین کو رخصت کر دیں۔ مراد اس قابل ہے کہ اس کی حفاظت کر سکے۔ وہ منشی چپ تو نہیں بیٹھے گا۔ سمینہ کسی بھی خدشے کو زبان تک لاتے لاتے رک گئی۔ میرے رشتے کا منشی سے کیا تعلق؟ تم ٹھیک کہتی ہو، ایسا ہی کرتا ہوں۔ وہ اچھا نوجوان ہے، نرمین کو خوش رکھے گا۔ میں کل ہی کاکے کو ہاں کہہ دوں گا۔ نرمین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تیزی سے پلٹی تو دیوار کے ساتھ مانجھ دھو کر رکھی پتیلی سے ٹکرا گئی۔ گہری خاموشی میں پتیلی ڈھولک بجاتی گول گول گھوم گئی۔ کون ہے؟ انور حسین نے پکارا۔ بلی ہے ابو جی، وہ کہہ کر رکی نہ تھی، بھاگ کر بستر میں چھپ گئی۔ نیم تاریکی میں انور حسین اور سمینہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ کچھ لمحوں کے بعد دل کی دھڑکن اور شرمندگی کا احساس کم ہوا تو نرمین نے رضائی سے منہ نکالا۔ دیے کی ٹمٹماتی لو اس کی آنکھوں میں جگمگانے لگی۔ مراد، زیر لب کہتے اس نے دیے کی لو بڑھا دی۔ نرمین کے گھر سے آنے کے بعد طبیعت یوں مکدر ہوئی کہ کام پر نکلنے کو دل بھی نہ چاہا۔ منشی پر رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا۔ کسل مندی سے بستر پر لیٹے لیٹے نہ جانے کتنی بار منشی کی ٹھکائی کی۔ کہاں کومل پھولوں کی پنکھڑیوں جیسی نازک سی نرمین، اور کہاں وہ ادھیڑ عمر گینڈے کی جسامت والا منشی۔ مسجد سے عشاء کی اذان ہونے لگی۔ اٹھ جا مراد علی، بندہ بڑا کمزور ہے، سارے سیاپے اپنے سر لے کر گزارا نہیں ہوتا، کچھ کام اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ وہ میرا سونا رب جو چاہے میری جھولی بھر دے، پر تو اسے یاد کرتا رہ کہ اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے۔ علی بخش ترکھان نے زور سے اس کا پلنگ ہلایا اور خود مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ سے بلاوے کا منتظر۔ ادھر پہلا کلمہ مسجد سے بلند ہوا، ادھر اس نے ہاتھ روکا اور بھاگم بھاگ سجدہ کرنے پہنچ گیا۔ مراد ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ابا ٹھیک ہی تو کہتا ہے، رب کی مرضی جس کی جتنی چاہے جھولی بھر دے۔ مگر علی بخش کی پھرتیاں مراد کے نصیب میں نہ تھیں۔ مسجد بھاگنے کے بجائے وہیں جائے نماز بچھا کر کھڑا ہو گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نرمین کے سوا کوئی دعا یاد ہی نہ آئی۔ لفظ لفظ سجا سنوار کر اللہ کے حضور درخواست پیش کی، درود شریف کی پوری تسبیح پڑھ لی۔ بس اللہ کسی طرح خوش ہو کر، راضی ہو کر اس کے نصیب میں نرمین لکھ دے۔ اسے بس منشی اکرم کے پیسے سے ڈر لگتا تھا، اور سنا تھا انور حسین اس کا مقروض ہے۔ کیا بے وقوفانہ سوچ ہے، کوئی قرضے کے بدلے بیٹی دیتا ہے؟ اس نے خود ہی اپنے خدشے کو رد کر کے خوش امیدی کو گرہ سے باندھ لیا۔ مراد بھائی، باہر سے فروخ کی آواز آئی تو مراد نے جائے نماز لپیٹ کر دروازہ کھول دیا۔ آپ نے کہا تھا موبائل لینے جانا ہے، چلیں؟ عشاء ہو گئی ہے، دکانیں بند ہو گئی ہوں گی۔ دوست کے ابو کی دکان ہے، ابھی کھلی ہے، میں نے پتہ کیا تھا۔ چھوڑو یار، ابھی موڈ نہیں ہے۔ مراد نے بیٹھ کر اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ موڈ کو کیا ہوا سر جی؟
فاروق نے بیٹھ کر پاس پڑی خانہ بدوش اٹھا لی۔ سر جی کو سفر نامے پڑھنے کا شوق تھا، اکثر سیکنڈ ہینڈ خرید لاتا۔ چائے پیو گے؟ پلا دیں۔ مراد کے اپنے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ چائے بنانے کے ساتھ ساتھ وہ بلند آواز میں فاروق کے ساتھ لا یعنی گفتگو کھینچتا رہا۔ فاروق نے ایسی بے مقصد باتیں کم ہی مراد کے منہ سے سنی تھیں۔ آپ پریشان ہیں مراد بھائی؟ چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے اس نے غور سے مراد کو دیکھا۔ ہاں۔ وہ اپنی پیالی لے کر سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ لڑکی والوں نے انکار تو نہیں کر دیا؟ فاروق نے اپنے تئیں مذاق کیا۔ نہیں، مراد نے پیالی ایک طرف پٹکی۔ تمہیں پتہ ہے وہ منشی اکرم بھٹے والا جو سود پر لوگوں کو قرض بھی دیتا ہے، جس کے چہرے پر اس کی سود خوری دکھائی دیتی ہے، وہ اپنا رشتہ نرمین کے گھر لے کر گیا تھا۔ اپنے بیٹے کا؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ فاروق کو تعجب ہوا۔ میرے لفظوں پر غور نہیں کیا؟ اپنا رشتہ لے کر گیا ہے، مراد نے اپنا پر زور دے کر کہا۔ دماغ ٹھیک ہے اس بڈھے کا؟ فاروق سرتا پا سلگ گیا۔ دماغ ٹھیک کر کے آیا ہوں، ناک توڑ دی اس کمبخت کی۔ مراد نے پیالی اٹھا کر گرم گرم گھونٹ بھرا۔ بالکل ٹھیک کیا، میں ہوتا تو یہی کرتا۔ فاروق نے اپنی پیالی اٹھائی۔ انکار تو ہو ہی جانا تھا اس کا، فاروق کو 100% یقین تھا، مگر نرمین کو چھیڑنے کے لیے ایک موضوع ہاتھ لگ گیا تھا۔ مگر مراد بھائی، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ فاروق نے چونک کر سوال کیا۔ میں بھی رشتہ لے کر گیا تھا، مراد نے سادگی سے جواب دیا۔ گرم گھونٹ نے اس کے ہونٹ ہی نہیں دل بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر مراد کا منہ دیکھتا رہا۔ نرمین؟ ہاں، اچھی ہے نا؟ مراد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور فاروق کا دل چاہا جو مکہ مراد منشی کو مار کر آیا ہے وہی مراد کی ناک پر دے مارے، مگر اس میں اتنی جرأت تھی نہ ہمت۔ اس نے آہستہ سے پیالی ٹرے میں رکھی اور کھڑا ہو گیا۔ آپ کی اس سے کب دوستی ہوئی؟ دوستی نہیں، محبت ہو گئی ہے۔ وہ تو ایسی شرمیلی ہے، آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتی، تحفہ دوں تو واپس کر دیتی ہے، پکار لوں تو بھاگ جاتی ہے، اور ایک تمہارا بھائی ہے جسے اس کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پیالی پر انگلی گھماتے مراد دھیمے لفظوں میں بولتا چلا گیا۔ فاروق کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ یار، اس کے گھر والے مجھے انکار تو نہیں کریں گے نا؟ مراد نے بڑی آس سے فاروق کو دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ فاروق کا لہجہ روکھا سا ہو گیا۔ تمہارا تو ان کے گھر میں بہت آنا جانا ہے، میری سفارش کر دینا، اسے بتانا مراد اسے بہت چاہتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، اسے خوش رکھے گا۔ وہ فاروق کے دروازے سے نکلنے تک بولے گیا۔ گھر کا دروازہ ابو نے کھولا تھا۔ اس سے کچھ پوچھا بھی مگر جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ دماغ ابھی تک سنا رہا تھا، منشی کا رشتہ، مراد کا رشتہ، تو فاروق کا کیوں نہیں؟ وہ ہر لحاظ سے ان سب سے بہتر تھا۔ کہاں وہ بڈھا اور کہاں وہ رکشے والا؟ میرا ایک خاندان ہے، گھر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ امی جی بات کریں اور نرمین کے گھر والے انکار کر دیں؟ فخر سے اس کا دل و دماغ بھر گیا۔ نرمین مجھے انکار کر ہی نہیں سکتی، خود کو یقین دلا کر وہ صبح کے انتظار میں لیٹ گیا۔ پیلے سرسوں کے کھیتوں پر دھوپ چاندی کے سکوں کی طرح چمک رہی تھی۔ گندم کی نوخیز فصل کو پانی لگ چکا تھا۔ فضا میں سنگتروں اور سرسوں کی خوشبو گھلی ملی تھی۔ چکوتروں کے باغ اجڑ گئے تھے جبکہ کینو اور امرود کے باغ اپنے عروج پر تھے۔ وہ جس درخت کے پاس کھڑی تھی اس کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے مکملی گھاس پر سجدہ ریز تھیں۔ اس نے چوکنی ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھا، پھر سب سے نچلی شاخ سے کینو توڑ کر چھیلا۔ 2 پھانکیں منہ میں رکھیں، کینو کھٹا تھا۔ باقی ماندہ کینو اس نے دور اچھالا اور خود گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ گھاس گیلی اور ٹھنڈی تھی، اسے سردی محسوس ہونے لگی، مگر مجبوری تھی۔ وہ ان گھنے پیڑوں کو چھوڑ کر دھوپ میں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے جگہ جگہ گھاس پر کینو گرے تھے، وہ بے توجہی سے انہیں گنتی رہی۔ تبھی وہ بے آواز چلتا آیا اور دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سریا ڈر گئی، پھر غصے سے اسے پرے دھکیلا۔ پرا مر، یوں جڑ کر بیٹھتا ہے جیسے میرا خصم شوہر ہو۔ اس کی بد زبانی نے ماحول کا سارا فسوں بکھیر کر رکھ دیا۔ بشیر بدمزہ ہو کر پیچھے کھسک گیا۔ ہو ہی جاتا اگر تمہارا باپ اڑنگا نہ ڈالتا۔ رہنے دے، تجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔
ہمت تو اب بھی بہت ہے، بھاگتی ہو میرے ساتھ؟ بشیر نے ہتھیلی پھیلائی۔ لے کر کہاں جاؤ گے؟ سریا نے تذبذب سے پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ لاہور چلتے ہیں، بڑا کام ہے میرا۔ تو پکا ہی ہو گیا۔ سریا نے ہنس کر منہ پھیرا اور آنکھ میں اتری نمی پونچھ ڈالی۔ کچھ بھی تھا، بشیر کے ساتھ وہ سچ مچ گھر بسانا چاہتی تھی۔ باقی تو آتے جاتے موسموں کی طرح گزرتے چلے گئے، کبھی ایک سوٹ کے عوض تو کبھی چوڑیاں، سرخی پاؤڈر کے بل پر، کچھ پل رنگین کرنے والے بے دید لوگ۔ سریا نے ایسی بدنامی پلو سے باندھی کہ لڑکوں کی ماؤں نے اسے دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا تھا۔ اب بھی تم سے سچا پیار کرتا ہوں سریا۔ میں نے تمہارے پیار کا اچار ڈالنا ہے؟ تمہاری زبان بہت خراب ہو گئی ہے، اور تو پکا لاہوریہ ہو گیا ہے۔ طنز اس کے لہجے سے جاتا ہی نہیں تھا۔ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ بشیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری نقلی بندے اور انگوٹھیاں۔ لڑنے آئی ہو؟ تم سے نہیں، قسمت سے لڑ رہی ہوں۔ وہ سچ مچ رونے بیٹھ گئی۔ اچھا ادھر دیکھ، بات تو سنو۔ کچھ لمحوں کی کھینچا تانی کے بعد وہ کٹی پتنگ کی طرح ڈول گئی۔ کیوں روئی؟ وہ کرم داد ہے نا، وہ تندوریا؟ سریا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پورے گاؤں میں اس کا واحد تندور تھا، روٹیوں کے ساتھ دال سبزی اور کلیجی کا سالن بناتا۔ اس نے میرا رشتہ بھیجا ہے۔ بشیر نے اسے بے دریغ گالیاں دے ڈالیں۔ ابا بھی راضی ہے اور سارا قصور اس رشیدہ کا ہے۔ منا لیا ابے کو کہ جیتے جی سریا کا رشتہ کر دے، جیسے راتوں رات ابا مرنے والا ہو۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ بشیر کو تاؤ آ گیا۔ وہ لمبے دانتوں اور سانولی رنگت والا کرم داد، جسے اس کی بدصورتی کی بنا پر کوئی بھی رشتہ نہ دیتا تھا، کیسے اس کے مقابل آ کر سریا کا امیدوار بن گیا تھا۔ کماؤ ہے، شریف ہے، سب سے بڑھ کر برادری کا۔ سریا نے رشیدہ کے الفاظ دہرائے۔ تو پھر یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ جا کے اس کے نام کی انگوٹھی پہن۔ بشیر غصے میں کھڑا ہو گیا۔ سریا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ انگوٹھی پہن لوں گی پر بیاہ نہیں کروں گی۔ بشیر نے سریا کی آنکھوں کی بغاوت پڑھی اور واپس جڑ کر بیٹھ گیا۔ شبنمی گھاس ان کی سرگوشیوں سے چرمرانے لگی۔ جانے کیوں دیا؟ تھکی ہاری رشیدہ گھر آئی تو سریا کو نہ پا کر ماتھا پیٹ لیا۔ میرے کہنے سے رک جاتی۔ اقصیٰ نے بے حد بیزاری سے ماں کو دیکھا۔ سارا گھر صاف کر دیا تھا۔ صحن میں بکھری مدھم دھوپ میں چار پائیاں بچھا کر کھیس اور سرہانے بھی رکھ دیے تھے۔ باورچی خانے میں مٹی کے پیالوں میں گاجر کی کھیر ٹھنڈی ہو کر جم گئی تھی، اور اندر ابا شور مچا رہا تھا۔ رفیق کو کیا ہوا؟ ابے کے بہت درد ہو رہا ہے ماں۔ اقصیٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔ رفیق کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ سرسوں کا تیل گرم کر کے لیا، میں مالش کر دیتی ہوں۔ رشیدہ نے ہاتھ میں پکڑے بسکٹوں کے پیکٹ اور کیک رس کا لفافہ اقصیٰ کو پکڑایا اور خود اندر چلی گئی۔ رفیق اسے دیکھتے ہی رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے رشیدہ۔ رشیدہ دم بخود رہ گئی۔ علی بخش ترکھان کی وفات کے بعد اس کی 2 وقت کی روٹیاں اور سال کے 4 جوڑے کپڑے بھائی بھر جائی پر بھاری ہو گئے تھے، کیونکہ اکیلی نہیں تھی، ساتھ 2 جانیں بھی تھیں۔ انہی دنوں رفیق کی بیوی ٹائیفائیڈ سے وفات پا گئی تھی۔ سریا اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے زنانی کی ضرورت تھی۔ بس برادری نے پکڑ دھکڑ کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ وہ کتنا روئی، کڑلائی۔ علی بخش کی جگہ کسی اور کو دینا آسان نہیں تھا، مگر کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ گیا۔ رفیق کا گھر بس گیا اور رشیدہ گویا دوبارہ اجڑ گئی۔ اقصیٰ نے تیل کی کٹوری لا کر رکھی۔ کس بات کی معافی مانگ رہا ہے رفیق؟ رشیدہ کا لہجہ برف جیسا سرد ہو گیا۔ رفیق کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا رشیدہ کیا پوچھ رہی ہے۔ کس بات کی معافی مانگ رہا ہے رفیق؟ رشیدہ نے اس کی تہبند ٹانگ سے ہٹائی۔ ٹانگ سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ مجھے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھنے کی معافی؟ رشیدہ نے انگلیاں سرسوں کے نیم گرم تیل میں ڈبو کر ٹانگ پر پھیری۔ رفیق کی کڑاہیں نکل گئیں۔ نہیں رفیق، یہ درد اتنا نہیں ہے جتنا میں نے سہا تھا۔ وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی، مگر رفیق نے حرف حرف سنا تھا۔ مجھے اس گلی سے نہیں گزرنا۔ نرمین رک گئی۔ بہت دور سے کھڑا رکشہ نظر آ رہا تھا۔ دھڑکنیں خواہ مخواہ اتھل پتھل ہونے لگیں۔ واہ بھئی واہ، جہاں سے بارات آنی ہے اسی گلی نہیں جانا۔ افشاں نے کھلکھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ افشاں؟ اس کا احتجاج کسی کام نہ آیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ مراد بھائی نے منشی کو کیوں مارا؟ مجھے کیا پتا،
اس نے ابو جی سے بدتمیزی کی ہوگی۔ مراد کو غصہ آ گیا۔ نرمین نے سادگی سے بتایا۔ ہلکے ہلکے گانے کی آواز جالی کے دروازوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ تم کو بلاؤں کہ پلکیں بچھاؤں، قدم تم جہاں جہاں رکھو۔ رکشے کے عین قریب جا کر افشاں کا پاؤں رپٹ گیا اور کندھے پر دھرا بیگ زمین بوس ہو گیا۔ سرے راہ بیگ کی زپ کھلنے کی تو کوئی نہ تھی، مگر کھل گئی۔ کتابیں کاپیاں بکھر گئیں۔ اوپر سے افشاں کی بلا وجہ کی چیخ، زمیں کو آسماں بناؤں، ستاروں سے سجاؤں اگر تم کہو۔ کھٹ سے گانا بند بھی ہو گیا۔ بدتمیز کمینی اس کی ساری مکاریوں کو سمجھتے، دانت پیستے۔ نرمین نے خود بھی نیچے بیٹھ کر کتابیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ تبھی جالی کا دروازہ کھلا۔ مراد باہر آیا تو افشاں کی باتیں کھل گئیں۔ نرمین گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ نرمین کیسی ہو؟ سرمئی شلوار قمیص میں ملبوس وہ اس لمحے کو نعمت کی طرح ہتھیلیوں میں سمیٹنے آ گیا تھا۔ وہ افشاں کا بیگ گر گیا تھا۔ شکریہ افشاں۔ دانت نکالتی افشاں نے جیومیٹری باکس ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ بیٹھی رہو، میں جا رہی ہوں۔ نرمین تیزی سے چل دی۔ اس سے زیادہ تیزی سے مراد گھوم کر عین اس کے سامنے آ گیا۔ میں کیا تمہیں کھا جاؤں گا؟ کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ نرمین نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ افشاں جلدی جلدی پینسلیں پین اکٹھا کرنے لگی۔ اتنا تو بتا دو تمہارے گھر والوں نے کیا سوچا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ نرمین نے مدد طلب نگاہوں سے مڑ کر افشاں کو دیکھا۔ تم سے پوچھا تو انکار تو نہیں کرو گی نا؟ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ وہ کترا کر گزری۔ کوئی امید بھی نہ رکھوں؟ مراد نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر تیزی سے چلی گئی۔ اسے چھوڑے مراد بھائی۔ افشاں اپنا بیگ سنبھالتی پاس آئی۔ مراد کا دل ڈوب گیا۔ شادی کی تیاری کریں۔ افشاں کی شوخ آواز پر مراد کا دل ڈوب کر ابھرا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں نا، چاچا انور آج آپ کو جواب دیں گے، یعنی رشتہ پکا ہونے کی خوشخبری سنائیں گے، وہ عجلت میں کہہ کر نرمین کے پیچھے بھاگی۔ یاہو! خاموش گلی مراد کی جاندار آواز سے بھر گئی۔ دونوں ایک لمحے کو رکیں، پھر ہنستے ہوئے بھاگ گئیں۔ امی، آپ کو پتہ ہے نرمین کے لیے رشتہ آیا ہے؟ ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ بڑی فرصت سے کروشیا دھاگے لے کر صحن میں آ بیٹھی تھیں۔ بڑی بیٹی کے لیے ٹرے کور بنانا تھا۔ اس میں اچھی کیا بات ہے؟ فاروق کے لہجے میں ناراضگی جھلکی۔ غریبوں کی بیٹیاں جتنی جلدی بیاہی جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا ٹانکا اٹھایا۔ کیوں؟ غریب کی بیٹی کو حق نہیں کہ وہ پڑھے لکھے اپنی زندگی بنائے؟ فاروق نہ جانے کیوں جھنجھلا رہا تھا۔ نرمین کون سا ڈاکٹر بن رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایف اے کرے گی، پھر تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ ذرا یہ دھاگا کھولنا، نہ جانے کہاں پھنس گیا ہے۔ فاروق نے ان کے ہاتھ سے دھاگا لیا اور اپنی بات کا سرا ڈھونڈنے لگا۔ نرمین کی بات طے ہو گئی تو انہیں کچھ بستر بنوا دوں گی، بیچاروں کی امداد ہو جائے گی۔ امی، وہ مجھے بھی اچھی لگتی ہے، فاروق نے دل کرا کر کہہ دیا تو خدیجہ بری طرح چونک گئی۔ بیٹے کو بغور دیکھا تو دھاگے کو سلجھاتے خود الجھا الجھا لگا۔ اس عمر میں تو ساری لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ افشاں تو نہیں لگتی، فاروق نے ترنت جواب دیا۔ تو پھر؟ نرمین مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے امی۔ آپ میرے رشتے کی بات کیوں نہیں کرتی؟ خدیجہ کو جھٹکا لگا، مگر فوراً سنبھل گئی۔ اچھی تو تمہیں سجل اور علیزہ شاہ بھی لگتی ہیں، ان کے گھر بھی رشتہ لے جاؤں؟ امی، خدیجہ نے مشہور اداکارہ کا نام لیا تو فاروق جھنجھلا گیا۔ چلو رشتہ لے گئی، شادی کر لو گے؟ اتنی جلدی شادی؟ مطلب ابھی تو مجھے پڑھنا ہے، کیریئر بنانا ہے۔ وہ ماں کے اتنی جلدی مان جانے پر ہکا بکا رہ گیا۔ مطلب منگنی کر دیں؟ اور وہ اتنے سال، مطلب اگلے 5 سال اپنی بیٹی کو تمہارے انتظار میں بٹھا کر رکھیں گے؟ تو کیا حرج ہے؟ نرمین بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ انہوں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ پتہ نہیں۔ تو پھر بیٹا جی اپنے دل کو سنبھال کر رکھو، ان 5 سالوں میں تمہیں 5 لڑکیاں اور پسند آ جائیں گی۔ باقی رہی نرمین تو اس کے ساتھ نہ تمہارا جوڑ ہے اور نہ ہی تمہارے خاندان کا، اس لیے اس بات کو یہیں لپیٹ دو۔ باپ کو پتہ چلا تو ہڈی پسلی ایک کر دے گا۔ آخر میں مخصوص ماؤں والی دھمکی دے کر انہوں نے فاروق کی بولتی بند کروا دی تھی۔ مگر امی، چپ، پیدا ہوتے ہی شادی کی پڑ گئی ہے، پہلے کسی قابل تو ہو جاؤ۔ خبردار جو آج کے بعد نرمین کا نام بھی لیا تو۔ مصنوعی تحمل کا لبادہ اتارتے انہوں نے کروشیا فاروق کے بازو میں چبھو دیا۔ وہ بلبلا کر بھاگا۔ حد ہے، ان لڑکے لڑکیوں کی تو مت ہی ماری گئی ہے۔ نرمین کا داخلہ بند کرواتی ہوں اس گھر میں۔
کوئی بچپن تو تھا نہیں کہ کودتا پھاندتا نرمین کے گھر پہنچ جاتا۔ تبھی اماں سے نظر بچا کر گاجر کا حلوہ اٹھا کر لے گیا۔ دروازہ سمینہ نے کھولا تھا۔ امی نے نیاز دلوائی ہے۔ تمہاری امی تو نیاز نہیں کرتی تھی۔ سمینہ کو حیرت ہوئی۔ اتنے سالوں کی روٹین میں خلل جو پڑا تھا۔ وہ نرمین کہاں ہے؟ اس سے مطالعہ پاکستان کی کتاب لینی تھی۔ سمینہ کچن کی طرف چل دی۔ ہیں؟ تم نے کیا میٹرک کا امتحان دوبارہ دینا ہے؟ دیوار پر سے افشاں مسکائی۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ فاروق نے غصے سے اسے دیکھا۔ تکلیف میں کوئی ہنستا ہے؟ میں تو خوش ہوں۔ وہ زیادہ کھلکھلائی۔ ہر وقت ہنسنے والے پاگل لگتے ہیں، وہ بھی بے وجہ۔ میرے پاس تو وجہ ہے۔ دیوار پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر وہ اوپر ہوئی۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ فاروق نے طنز کیا۔ میری سہیلی کی ہو رہی ہے۔ چھت سے نیچے آتی نرمین نے سر پیٹ لیا۔ تمہارے سر سے؟ افشاں نے مزید گوہر افشانی کی۔ نرمین راضی ہے؟ فاروق نے نرمین کو دیکھا۔ اس کے قدم سست اور چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ فاروق کا دل ڈوب گیا۔ ہاں، یہی سمجھو۔ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ اسے بھی مراد بھائی پسند ہیں؟ وہ دیکھ نرمین کو رہا تھا اور سوال افشاں سے کر رہا تھا۔ ایسے ویسے کیوں بولتی چلی جا رہی ہو؟ نرمین تیزی سے پاس آئی۔ وہ تو آیا تھا کہ نرمین سے کہے گا اس کا انتظار کرے۔ جب وہ کسی قابل ہو جائے گا تو صرف اسی سے شادی کرے گا۔ مگر نرمین کے چہرے کے رنگ، ہونٹوں کے کنارے مچلتی مسکان، وہ جیسے ابھی سے مراد کی ڈولی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جس جوش کے ساتھ آیا تھا اسی سست روی سے پلٹا۔ مراد کو کوئی پیغام تو بھیج۔ افشاں مسلسل اسے اکسا رہی تھی۔ فاروق نے دروازے کے پاس پلٹ کر دیکھا۔ وہ ان سے کہنا BA کے پرچے ضرور دیں، نرمین نے سٹ پٹا کر کہا۔ سمینہ ڈونگے میں مٹھائی بھر لائی تھی، مراد کی لائی مٹھائی۔ فاروق نے ڈونگا کچن میں رکھا جہاں خدیجہ حلوہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آئی؟ نرمین کے گھر سے۔ وہ لبالب بھرتی آنکھیں چھپاتا کمرے میں بھاگ گیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ خدیجہ نے سکون بھری سانس کھینچی اور ان رضائیوں کا حساب لگانے لگی جو انہیں نرمین کے جہیز میں دینے تھیں۔ فاروق؟ مراد نے اسے گھر کے دروازے پر ہی پکڑ لیا تھا، ورنہ اس وقت وہ مراد کی نہ شکل دیکھنا چاہتا تھا نہ آواز سننا۔ یار تم سے ایک کام ہے۔ مراد بھائی مجھے کالج جانا ہے، ضروری پریکٹیکل ہے۔ مجھے نرمین کے لیے رنگ خریدنی ہے۔ مجھے کیا پتہ لڑکیاں کیسی پسند کرتی ہیں؟ میں کون سا لڑکیوں کو رنگ گفٹ کرتا پھر رہا ہوں؟ مجھے کالج جلدی پہنچنا ہے۔ وہ اتنی رکھائی سے کہہ کر مڑا کہ مراد ہکا بکا رہ گیا۔ فاروق کچھ دور جا کر مڑا۔ وہ چاہتی ہے آپ گریجویشن ضرور کریں۔ ہیں؟ اس لیے گریجویشن کر لیں مراد بھائی، شادی تو ہوتی رہے گی۔ فاروق سپاٹ سے لہجے میں پیغام دے کر چلا گیا۔ خود رکشہ چلانا چاہتی ہے اور میں گریجویشن کروں؟ وہ بڑبڑاتا ہوا مڑا۔ نہ ناپ کا پتہ تھا نہ ڈیزائن کی پہچان۔ بہت سی انگوٹھیوں میں سے جو اسے اچھی لگی لے لی۔ یہ غریب اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ کس نہیں دے تو ٹانگیں توڑ کے آنا۔ کونے میں بیٹھے انور حسین کو پسینہ آ گیا۔ وہ کب سے یہاں بیٹھا تھا کہ صبح صبح منشی کا پیغام آ گیا تھا، اور اب منشی اسے کونے میں بٹھا کر یوں بھولا کہ انور حسین کو اپنا آپ بوسیدہ رجسٹروں جیسا لگنے لگا تھا۔ میں نے تو کس جمع کروا دی تھی جی۔ جیسے ہی منشی کا فون بند ہوا، انور حسین نے تیزی سے وضاحت کی۔ تجھے میں نے جتنی ڈھیل دینی تھی دے دی، وقت ختم ہو گیا ہے تیرا۔ منشی نے خوشمگین نگاہوں سے انور کو گھورا۔ صبح پورے پیسے کلیئر کر۔ صبح؟ انور ہکا بکا رہ گیا۔ پتہ تھا منشی تنگ کرے گا، پر اس طرح؟ میں نے کیا انگریزی بولی ہے؟ منشی گرجا، اپنے ہونے والا سسر سمجھ کر لحاظ کر رہا تھا۔ اب مہلت ختم، صبح پیسے نہ ملے تو دکان نیلام کر دوں گا۔ منشی صاحب رحم کریں، میں کہاں سے دوں گا؟ انور گڑ گڑانے لگا۔ جا کر اپنے ہونے والے جوائی سے مشورہ کر اور نکل یہاں سے۔ دفع ہو کم بخت۔ تجھے سر پر بٹھانے کی تیاری کر رہا تھا، پر تیرے جیسے ٹھوکروں میں ہی اچھے رہتے ہیں۔ منشی نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ انور حسین کی التجا، گر گرانا کچھ بھی کام نہ آیا۔ اس کو اٹھا کر باہر پھینک، لیچڑ ہوتا جا رہا ہے۔ ملازموں نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ وہ لٹا پٹا سا گھر پہنچا تو ساری بات سن کر سمینہ ڈھہ سی گئی۔ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ابھی تک بس سود ہی اتار رہے ہیں، اصل رقم تو وہیں کھڑی ہے۔ وہ خود پیلا پھٹک ہو رہا تھا، بیوی کو کیا تسلی دیتا؟ اور سچ کہوں تو ابھی وہ اور بھی ستائے گا۔ اسے پیسہ نہیں، نرمین کا رشتہ چاہیے۔ ضد میں جو آ گیا ہے، ہمیں سڑک پر لے کر آئے گا۔ تو
اپنی بے بسی پر بہتے آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ تو کیوں روتی جا رہی ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں، دکان نیلام ہوتی ہے تو ہو جائے، بیٹی نہیں دوں گا۔ ایک بات کہوں؟ سمینہ نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کیا۔ ہاں بولو۔ انور حسین تھک کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس لڑکے کو بلا کر نرمین کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اتنی جلدی؟ بیٹی عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کھاتا کماتا ہے، نرمین کے جوڑ کا ہے۔ اور منشی سے کیا کہوں؟ کچھ دن کے لیے ٹال دو، نرمین رخصت ہو کر چلی گئی تو جو جی میں آئے کرتا رہے۔ بات تو ٹھیک ہے، میں آج ہی کاکے سے بات کرتا ہوں۔ مجھے کچھ دن کی مہلت دیں منشی صاحب، میں سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ اس کا شکست خوردہ لہجہ۔ منشی خباثت سے ہنسا۔ جب پسلی نہ ہو تو خواہ مخواہ آڑے نہیں لیتے انورے۔ چل ٹھیک ہے لے لے مہلت، پر اب کے جواب پکا چاہیے۔ پکا جواب ہی دوں گا منشی صاحب۔ انور نے سر جھکا لیا۔ وہ لڑکا تجھے کیا دے گا انورے؟ میں تیری اور تیرے بچوں کی زندگی بدل دوں گا۔ تیرے دونوں بیٹوں کی پڑھائی لکھائی کا ذمہ بھی میرا، کل کو کسی کام کاج پر بھی لگوا دوں گا۔ اور بیٹیاں ہوتی کس لیے ہیں؟ ماں باپ بھائیوں کا احساس کرنے کے لیے۔ لڑکی کو بٹھا کر سمجھا دینا، کپڑے لتے زیور کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا۔ عیش کرے گی عیش۔ منشی نے مستقبل کا پورا پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ انور حسین سر جھکائے پیچ و تاب کھاتا رہا۔ سچ کہہ رہے ہو کاکا؟ مراد بے اختیار اس کے گلے آ لگا۔ ابھی ہوٹل کھولا ہی تھا، چھوٹا کرسیاں میز درست کر رہا تھا جب کاکے نے مراد کو بلایا۔ وہ تو صرف رشتے کی ہاں کے چاؤ میں بھاگا آیا تھا۔ سامنے مفت اقلیم کی دوات مل گئی تھی۔ شادی؟ مطلب کہ ڈائریکٹ شادی؟ ہاں یار، سیدھے سیدھے شادی۔ کاکا زور سے ہنسا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تیاری کر، اور کیا۔ انگوٹھی تو میں نے خرید لی ہے، باقی کیا کروں؟ مراد ہونک ہو رہا تھا۔ کچھ پیسے دے نرمین کی ماں کو، وہ خود ہی تیری طرف سے بھی تیاری کر لے گی۔ بلکہ ایسا کر، گھر کی چابی پکڑا دے۔ کاکے نے کچھ سوچ کر مشورہ دیا۔ ہیں؟ اکیلے رہتے ہو، گھر میں ڈھنگ کے برتن تک نہیں، بیوی کو بھی بازار کی پکی ہوئی کھلائے گا، وہ لوگ اپنے حساب سے گھر سیٹ کر دیں گی۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ مراد نے جیب سے چابی نکال کر کاکے کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پر ایک بات یاد رکھ، اس بات کا چرچا نہ ہو۔ وہ منشی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ صرف اپنی بیٹی بچا رہے ہیں، باقی تو نہ جانے کیا کیا بھگتنا پڑ جائے گا۔ کاکا اداس ہو گیا۔ لگتا ہے منشی کی ناک ٹھیک ہو گئی ہے۔ مراد کو غصہ آ گیا۔ بات سن، ان دنوں اس سے دور رہنا، پیسے والا بھی ہے اور علاقے میں اثر رسوخ بھی ہے۔ کاکے نے رسانیت سے سمجھایا۔ دیکھ لوں گا۔ مراد نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ گھر دیکھنے کے لیے خدیجہ خالہ کو بلایا تھا، سیانی عورت تھی، اچھا مشورہ دیتی۔ نرمین کی جلد شادی کی خوشی انہیں بے حد ہوئی تھی۔ بیٹے کی اتری صورت اور لبوں پر لگی چپ دکھائی دیتی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھیں دونوں کی شادی ممکن نہیں۔ اکلوتے بیٹے کے حوالے سے بہت خواب دیکھ رکھے تھے، اور پھر ابھی وقت بھی تو نہیں تھا۔ 2 کمرے، کچن، باتھ روم اور چھوٹے صحن پر مشتمل گھر تھا۔ ایک پلنگ، ایک الماری، تھوڑا گزارے لائق صرف مراد کے سامان، اور کچن میں سنگل چولہا، چائے کے چند برتن، البتہ بریانی کے ڈبے اور جوس کے پیکٹ وافر مقدار میں موجود تھے۔ اسے پتہ تھا سسرال والے آ رہے ہیں۔ افشاں نے نرمین کے کان میں سرگوشی کی۔ بچے تو شوق میں بھاگے آئے تھے، اور نرمین کو افشاں بصد اسرار کھینچ لائی تھی۔ خالہ، وہاں کون سا مراد بھائی ہوں گے، اسی لیے تو انہوں نے چابی بھیج دی ہے۔ سمینہ متذبذب تھی، مگر خدیجہ نے کہا تو مان گئی۔ سمینہ اور خدیجہ بیٹھ کر سامان کی لسٹ بنانے لگیں۔ تو یہ ہے وہ گھر جہاں ہماری نرمین مہارانی بن کر آئے گی۔ افشاں بریانی کا ڈبہ لے کر کمرے کی اکلوتی کرسی پر آ بیٹھی، پاؤں سامنے پلنگ پر رکھ لیے۔ تم بھی کھا لو، اسپیشل تمہارے لیے ہی تو رکھی ہے اس نے۔ بچے آپس میں جوس کے ڈبے بانٹنے لگے۔ مجھے لڑکا بڑا فراخ دل لگ رہا ہے، گھر بھی اچھا ہے، خدیجہ سمینہ سے کہہ رہی تھی۔ نرمین مسکرا کر کمرے میں رکھی کتابیں دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اس نے BA کے پیپر کیوں نہیں دیے۔ نرمین نے کورس کی کتابیں اٹھا کر واپس رکھیں۔ کوئی بات نہیں، شادی کے بعد تم میٹرک کر لینا، وہ BA کر لے گا۔ نرمین نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اس کی توجہ کتابوں کے ساتھ رکھے لکڑی کے کھلونے پر تھیں۔ وہ گدھا تھا اور پیچھے ریڑھی جس کے پہیے بھی تھے، جیسے گاؤں میں بچے عام طور پر لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔
کھلونا پرانا تھا اور مراد نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ نرمین نے کھلونا ہاتھ میں لیا، تبھی باہر رکشے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ نرمین کے ہاتھ سے کھلونا نکل گیا اور گرا، اور پہیہ الگ ہو کر پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ ہائے اللہ، یہ تو نرمین پہیے کی تلاش میں نیچے بیٹھی۔ افشاں نے جلدی سے جالی کا دروازہ کھول دیا۔ پہیہ ہاتھ میں لے کر نرمین تیزی سے کھڑی ہوئی۔ مراد بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو بس یہ دینے آیا تھا۔ مراد کے ہاتھ میں فروٹ کے شاپر تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنے سامنے اپنے کمرے میں نرمین کو دیکھے گا۔ لائیں، مجھے دیں۔ افشاں نے جلدی سے شاپر لیے۔ اسے ہر صورت دوسرے کمرے میں دونوں خواتین کو روکنا تھا۔ کیسی ہو؟ مراد پزل تھا تو نرمین کے ہاتھ پسینے پسینے ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں کیسے ٹوٹ گیا۔ مراد نے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا۔ میرے ابا جی کی نشانی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ ہلکے سبز دوپٹے کو کھینچ کر ماتھے تک لائی، گھبرائی شرمائی۔ وہ اتنا قریب کھڑی تھی کہ مراد اسے فرصت سے دیکھ سکتا تھا، مگر اتنی فرصت تھی کہاں۔ خالی جوس کے ڈبے میں پھونکے مارتے طلحہ اور حذیفہ بھاگتے ہوئے آئے۔ مراد بھائی جان۔ مراد دبک کر پیچھے ہوا۔ نرمین نے نکلنا چاہا کہ مراد نے فوراً کارنس پر ہاتھ رکھ دیا۔ جا کے رکشے میں بیٹھو، چکر لگوا کے لاتا ہوں۔ دونوں بھاگ کر باہر نکلے۔ مراد نے مڑ کر نرمین کو دیکھا۔ تمہارے لیے اس گھر کو پھولوں سے سجا دوں گا، کچھ اور چاہیے تو بولو۔ راستہ، وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ مراد نے ہنس کر ہاتھ ہٹا لیا۔ نرمین تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ مراد باہر کی طرف لپکا، جہاں حذیفہ اور طلحہ نے جوس کے خالی ڈبے رکشے کے پہیوں کے سامنے رکھ دیے تھے۔ کہاں جانا ہے بچوں؟ پارک۔ پھر سنبھل کر بیٹھو۔ جیسے ہی رکشہ چلا، جوس کے ڈبے پٹاخ پٹاخ پھٹے۔ ایک لمحے کو گھبرا کر مراد نے رکشہ روکا۔ بچے منہ پر ہاتھ رکھے رکشے کی سیٹ پر اوندھے ہو گئے۔ پھٹے ہوئے جوس کے ڈبے دیکھ کر مراد کو بھی ہنسی آ گئی۔ تجھے یاد ہے رفیق، جب تو نے میرے بچوں کو مار مار کر بھوسے والی کوٹری میں بند کر دیا تھا اور میں تیرے پیروں میں پڑی رحم کی بھیک مانگتی تھی؟ اس کی نرم پوریں تیل میں بھیگی رفیق کی زخمی ٹانگ سے ہلاتی تھیں اور وہ بند لبوں سے اپنے زخم کو ریتتی۔ اور تمہاری ٹھوکر نے میرے دان ہلا دیے تھے۔ تو بولتی کیوں نہیں ہے رشیدہ؟ رفیق نے دہائی دی۔ میں اب تک بولی نہیں؟ رشیدہ نے حیرت سے ہاتھ روک کر رفیق کو دیکھا۔ وہ تو کب سے اپنے بین سن رہی تھی، پھر رفیق کو سنائی کیوں نہ دیے؟ مجھے ہسپتال لے کر چل رشیدہ، رفیق نے التجا کی۔ ہسپتال والے پیسے مانگتے ہیں۔ رشیدہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میرے پاس تو بہت پیسے تھے۔ رفیق کی ذہنی روح بھٹکی۔ پھر بھی تو میرے بچوں کی چنگیر سے روٹی اٹھا کر بھینس کے منہ میں دے دیا کرتا تھا۔ نہ جانے رشیدہ کا ہاتھ کہاں پڑا تھا کہ رفیق کی چیخیں نکل گئیں۔ رشیدہ نے گھبرا کر ہاتھ اٹھایا۔ گھٹنے کے عین اوپر اٹھنی کے برابر سیاہ دھبا تھا۔ اقصیٰ بھاگتی ہوئی آئی۔ یہ دیکھ، وہی ہے۔ اقصیٰ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایسا ایک دھبا انگوٹھے کے نیچے نمودار ہوا تھا تو انگوٹھے کی ہڈی نکالنی پڑی تھی۔ اماں، ہاتھ مت لگانا۔ اقصیٰ نے گھبرا کر رشیدہ کا ہاتھ پکڑا تو رشیدہ نے خاموشی سے رفیق کی ٹانگ چادر سے ڈھانپ دی۔ باہر کرمداد کی ماں تاجاں آوازیں دے رہی تھی۔ رشیدہ خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے پذیرائی کو بڑھی۔ فاروق، ذرا ادھر آنا۔ وہ کرسی پر چڑھی الماری پر سے نہ جانے کیا اتارنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ فاروق باہر جانے کو تیار تھا، کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جی امی۔ بیڈ پر دبکے اور مکیش کے کام والے جوڑے پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری بہنوں کی شادیوں پر بچ گئے تھے، سوچا نرمین کو سلوا دوں۔ خواہ مخواہ ٹرنک بھر کے رکھنے کا فائدہ؟ یہ سوٹ کیس تو اتار دو، کوئی مردانہ سوٹ مل جائے تو سمینہ داماد کو لگا دے گی۔ ان بیچاروں کی تو اتنی پسلی ہی نہیں کہ جو 4 لوگ بارات میں آ رہے ہیں انہیں کھانا ہی کھلا دے۔ فاروق نے سوٹ کیس اتار کر بیڈ پر رکھ دیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اترتی خدیجہ نے بغور بیٹے کی اتری صورت کو دیکھا۔ دل ڈوب سا گیا، مگر لہجہ سرسری سا ہی رکھا۔ تم نے تو بتایا ہی نہیں، نرمین کی شادی تمہارے سر مراد سے ہو رہی ہے۔ وہ تو پڑھا لکھا لڑکا تھا، رکشہ کہاں سے چلانے لگا؟ اس نے کون سا پی ایچ ڈی کر لی تھی؟ سمپل بی اے کو کون نوکری دیتا ہے؟ اس نے تو پرچے بھی نہیں دیے تھے۔ فاروق نے اندر کی کھولن باہر نکالی۔ چلو، اچھا کھاتا کماتا تو ہے نا؟ پتہ نہیں نرمین کو اس میں کیا نظر آ گیا۔ اس کی کون سی محبت کی شادی ہے؟ گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا۔ اس نے اچھی بیٹی کی طرح سر جھکا دیا۔ خدیجہ نے سوٹ کیس کھنگالنا شروع کیا
جلد ہی آسمانی کاٹن کا مردانہ سوٹ مل گیا، کچھ اور چیزیں بھی جو سمینہ کے داماد کے کام آ سکتی تھیں۔ سفید نیا تولیہ، بنیان اور جرابیں جو وہ فاروق کے لیے لائی تھیں اور رکھ کر بھول ہی گئیں، شاید اسی دن کے لیے۔ 4 جوڑے، 2 شنیل کی رضائیاں اور ڈنر سیٹ۔ اب اس سے زیادہ تو مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے، وہ خود ہی حساب لگا رہی تھی۔ فاروق بیزاری سے باہر نکل گیا۔ خدیجہ نے مڑ کر تعصب سے اسے دیکھا اور خود کو تسلی دی، وقت کے ساتھ سنبھل جائے گا۔ ہے نرمین، تمہاری شادی اتنی جلدی؟ نمبردار صاحب کی بہو کو یہ بات ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ جی بس اچانک ہی، نرمین اداس ہو گئی۔ بچوں کے ساتھ اس کا دل لگ گیا تھا۔ لگتا ہے ماں نے خوب جہیز جمع کر لیا تھا، تبھی تو ادھر اچھا رشتہ ملا، ادھر شادی کا سوچ لیا۔ وہ مسکرائیں۔ غریب کی بیٹی کا جہیز نہیں ہوتا ابا جی، غریب کی بیٹی کا بس نصیب ہوتا ہے، اسی کے سر پر بستی اور اسی کے سر پر اجڑتی ہے۔ ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، اچھی اچھی باتیں سوچو۔ میں ابا جی سے بات کروں گی، گاؤں میں بہت لڑکیوں کو جہیز دیا ہے، تم تو انہیں ویسے بھی بہت پسند ہو، کہتے ہیں بڑی محنتی اور خوددار لڑکی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے باجی، جو میرے نصیب میں ہے مل ہی جائے گا، بس آپ سے کہنے آئی تھی، اب پڑھانے نہیں آ سکوں گی۔ مجھے کتنی تسلی تھی نرمین، بچے بھی تم سے اٹیچ ہو گئے تھے۔ وہ اداس ہو گئیں۔ دادا جی کہاں گئے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہیں، میرا سلام کہیے گا۔ نرمین کھڑی ہوئی۔ رکو نمو، باجی اسے روک کر خود اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں واپس آئیں تو ساتھ میں بہت خوبصورت میک اپ کٹ اور واٹر سیٹ تھا۔ نرمین شرمندہ سی ہو کر منع کرنے لگی، ایسے ناشکری نہیں کرتے، ابا جی کہتے ہیں ہر پیسے والے کے نصیب میں کچھ دوسرے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کس کا نصیب کھا رہے ہیں۔ قطرہ قطرہ جمع ہو رہا تھا، مگر ہر چیز نئی نکور اور ان الگ، جو چیز استعمال نہ کی ہو تھی۔ سمینہ کی پلکیں بھیگ گئیں، اس کی بیٹی بہت نصیب والی تھی۔ چھت پر ایک نئی دنیا آباد تھی، نئے نکوڑ لحافوں میں دھنکی ہوئی روئی یوں تھی جیسے نیلیوں آسمان سے کسی نے سفید بدلیاں چرا کر بھر دی ہوں۔ سمینہ نے میرون شنیل کو کور چڑھایا تو نرمین نے چپکے سے چھو کر دیکھا۔ شنیل کی مخملی نرماہٹ نے ان کہی کہانیاں سنائیں تو نرمین نے شرما کر ہاتھ کھینچ لیا۔ افشاں نے لحاف پر بند مٹھی کھولی تو سنہری موتی اس پر بکھرتے چلے گئے۔ سمینہ نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا ٹانکا بھرا تو وہ لبوں پر بول خود بخود مچل گئے۔ مدھانیاں، ہائے او میرے ڈاڈیا ربا، کینا جمیا کینا لے جانیا ہائے۔ ہر وہ ٹانکا ایک سنہری موتی پر موتی اور بدائی کے گیت گاتی۔ نرمین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جہیز کی رضائی میں ڈورے ڈالنے کا عمل اتنا سادہ کہاں تھا۔ ماں اور سکھیاں ایک ٹانکے میں دعا پروتی تھیں تو دوسرے میں جدائی کا آنسو اٹک جاتا۔ لحاف میں روئی نہیں، ارمان سلے تھے۔ افشاں نے نرمین کے اپٹن ملنا شروع کر دیا۔ سنگترے کے چھلکے سکھا کر پیس کر دودھ میں بھگوئے تھے۔ اس کی اماں گڑ والے میٹھے چاول بنا لائی۔ یہ شگن تھا، جس دن لحاف سیے جاتے سکھیاں میٹھا بنا کر لاتی۔ انہوں نے نوالا بنا کر خود نرمین کے منہ میں ڈال کر شگن پورا کیا تھا۔ سریا گھر اس وقت آئی جب تاجا نے ٹھنڈی کھیر کھا کے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے لیے تھے۔ اس کے پیلے جوڑے پر ہری گھاس کی لکیریں تھیں اور لبوں پر کھلکھلاہٹیں۔ وہ بے وجہ ہنستی تاجا کے پاس بیٹھ کر کھیر کھانے لگی۔ رشیدہ بے بسی سے سریا کے تیور دیکھتی رہی۔ عورت تو نام ہی ہے بھید بھری بھول بھلائیوں کا، وہی اس کی کشش ہے، وہی اس کا اصرار۔ جس عورت کو ہر کوئی پڑھ لے وہ کس کام کی، جیسے گلی کے نکڑ پر گرا پھٹا اخبار کا کوئی صفحہ۔ شرم و حیا کے معاملے میں تو قدرت نے بھی کوئی چھوٹ نہ رکھی تھی تو تاجا کیا رکھتی۔ نہ جانے کون سی چھٹی حس تھی کہ وہ گھن کھا کر بنا رشتے کی بات کیے اٹھ گئی۔ رشیدہ کا رنگ پیلا پڑ گیا، جیسے آخری موقع ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ سریا نے کٹوری میں انگلی پھیر کر چاٹتے ہوئے اقصیٰ کی حیران صورت دیکھی تو ایک لمحے کو شدید بے عزتی کے احساس نے اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ اس نے کٹوری اٹھا کر دھور ماری، وہ نلکے سے ٹکرا کر ٹھیکرا ٹھیکرا ہو گئی۔ ہاں، کہاں گیا تیرا رشتہ؟ تاجا رشتہ لے کر آ رہی ہے، تو منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر کیوں چلی گئی؟ جا کے دیکھ سریا، وہ رشتہ تو مالٹے کے باغ میں کسی درخت کے نیچے دفن کر کے آئی ہے۔ رشیدہ پھٹ پڑی، تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کوجے سے کوجا مرد بھی اس عورت کو گھر بٹھاتا ہے جس کی شرافت کی قسم زمانہ کھائے۔
تو نے کس کس کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑا؟ جھوٹ بولتے ہیں سارے کے سارے۔ ثریا رونے بیٹھ گئی۔ آج تو بھی جھوٹ کی اوڑھنی اوڑھ لیتی کمبخت، تو تیرا بھی گھر بس جاتا۔ رشیدہ نے اس سے زیادہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہ آیا دونوں میں سے اسے کس کا ساتھ دینا ہے، تو بیزاری سے بیٹھ کر بچی ہوئی کھیر کھانے لگی۔ میں مر گیا ہوں کمبختو، جو ویڑے میں بیٹھ کر کیڑے ڈالنے لگی ہو۔ اندر رفیق کی دہائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ فاروق، رکشے نے کالے بلے کی طرح موڑ پر اس کا راستہ کاٹا تھا۔ فاروق رکنا نہیں چاہتا تھا مگر رکنا پڑا۔ مروت بھی تھی اس میں، کھل کر اپنی کیفیت اور احساسات بیان نہیں کر پاتا تھا، اور ورنہ صاف کہہ دیتا۔ وہ اب مراد کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یار کہاں ہو؟ ملتے ہی نہیں ہو۔ مراد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مصروف ہوتا ہوں مراد بھائی۔ اتنے مصروف کہ بھائی کے نکاح میں بھی شرکت گوارا نہیں؟ فاروق نے اسے غور سے دیکھا۔ صاف ستھرا لباس، نکھرا چہرہ، لگتا تھا اپنا خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے نرمین اور مراد کا چہرہ گڈمڈ ہونے لگا۔ دونوں کتنے خوش اور مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ جو چاہا قسمت نے کتنی آسانی سے ان کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ فاروق کے اندر اشتعال کی لہر سی ابھری۔ بس کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ فاروق چونکا۔ یار اب تم سے کیا پردہ؟ وہ منشی اکرم ہے نا؟ ہاتھ دھو کر نرمین کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ فاروق نے تحیر سے پوچھا۔ بس خبیث روح ہے، بیوی بیمار ہے تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ چلو کر لے، مجھے کیا اعتراض، پر کسی بیوہ، کسی غریب، طلاق یافتہ، بڑھتی عمر کی لڑکی کو سہارا دے۔ مگر نہیں، بڈھے کی نظر رکی بھی تو نرمین پر۔ وہ تو مجھے آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ فاروق نے جھنجھلا کر بات کاٹی۔ مگر اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو نرمین کی شادی آپ سے ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے پڑ گیا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے۔ چاچا بہت ڈر گئے ہیں، اس لیے بس منشی تک یہ خبر نہ پہنچے۔ باقی سب تو خیر ہے، مگر تم وقت پر آ جانا۔ بارات تو کیا لے جانی ہے، بس یہی 4 یار دوست ہوں گے۔ آ جاؤں گا۔ فاروق الجھا سا تھا۔ بس پھر یاد رکھنا۔ مراد تاکید کرتا گھر پہنچا تو اس کا محدود سامان گھر سے باہر تھا۔ وہ ششدر سا رہ گیا۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔